بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین اور سامعین۔ اس وقت میں ہمارے بہت عزیز کالر ہیں جناب دستگیر صاحب، ان کا تعلق ہے کراچی سے، اور ان کا سوال وہ ہے کوکونٹ یا ناریل کی کاشتکاری کے بارے میں، اور انہوں نے کچھ ناریل کے ایکسٹرا خواص یعنی کہ اس کی افادیت کے بارے میں بھی پوچھا ہے کہ ڈاکٹر صاحب اس کی کیا افادیت ہے، اور انہوں نے خاصا انڈیا کا ذکر کیا کہ جی انڈیا میں تو یہ بہت زیادہ پروڈیوس ہو رہا ہے۔ بابا ان کے کوسٹل ایریاز کی یہ کراپ ہے، یہ جتنے بھی کوسٹل ایریاز ہیں نا، یہ ساحلی علاقے، اور چونکہ ان کا ساحلی علاقہ جو ہے کافی بڑا ہے، اور اس میں بہت ساری ریاستیں آتی ہیں جن میں یہ بڑی کامیابی سے وہاں وہ کاشت کر رہے ہیں، اور انہوں نے تو اس کی کافی امپرووڈ ورائٹیز بھی ہیں، ہائیبرڈ بھی ورائٹیز ہیں، اور اس کی کمرشل ورائٹیز خاصی انڈیا میں یہ اس وقت وہ لوگ گرو کر رہے ہیں۔ لیکن ہمارے کوسٹل ایریا کراچی اور گوادر، یہ سارا ہمارا بھی بہت زبردست کوسٹل ایریاز ہیں جہاں پہ اس کو بڑی کامیابی سے کاشت کیا جا سکتا ہے، اور اس کے لیے میرے پاس جو معلومات ہیں میں آپ کو کوشش کروں گا کہ منتھ وائز آپ کے ساتھ میں شیئر کروں۔ سب سے پہلے تو یہ بتاؤں کہ یہ ایک نہایت ہی یہ اس کا جو آئلز نکلتے ہیں نا، اسینشل آئلز ہم اس کو کہتے ہیں، وہ اس سے وہ جو آئل حاصل ہوتا ہے جو ویسے کھاتے ہیں جو، اس سے بھی یہ بہت سارے صحت میں، اب فرض کریں آپ کوئی چیز لے لیں، یہاں تک کہ آپ شوگر کے جو مریض ہیں ڈائبٹک، وہ اس کے لیے بہترین چیز ہے۔ اسی طرح جو کینسر والے ہیں، بہت سارے کینسرز ان کو بھی روکنے میں اس کا کردار ہے۔ اسی طرح جو موٹاپے کا شکار ہیں، وہ اپنے آپ کو کم کرنا چاہتے ہیں، وہ ویٹ اپنا لاس کرنا چاہتے ہیں، تو وہ ویٹ لوز کرنا چاہتے ہیں تو اس کو بھی آپ کوکونٹ کا استعمال آئے گا۔ جن کے بال گر رہے ہیں وہ پریشان ہیں، اور کہ سکن کے پرابلم ہے، تو سکن اور بال دونوں کے ہیئر جو فال ہے اور سکن کے پرابلمز، ان میں بھی کوکونٹ بہت زبردست چیز ہے۔ اور جن بچوں کے راؤنڈ ورمز ہوتے ہیں پیٹ میں، کیا ان کو کہیں گے، یہ راؤنڈ ورمز یا چلونے ہوتے ہیں، چمونے بھی ہم کہتے ہیں، چلونے ہوتے ہیں، تو ان کی بھی یہ یعنی ڈی ورمنگ بھی اس سے کی جاتی ہے کوکونٹ سے۔ کوکونٹ کے آپ کا کولیسٹرول جو یوزفل کولیسٹرول ہے، اس کو یعنی HDL، وہ اس کو یہ بڑھاتا ہے، اور یہ بہت زبردست اس کی کنزمپشن سے خاص طور پہ شوگر والے جو مریض ہیں، وہ انسولین جو ہے ان کی وہ بننے میں، اس کی امپرومنٹ میں خاصا سکریٹ کرتا ہے، اور فائدہ ہوتا ہے اس کا یہ کوکونٹ کا۔ اور کوکونٹ کے ہارٹ اٹیک کے جو رسک ہے، کسی کو ہارٹ اٹیک، اس سے بھی بچاتا ہے۔ یہ اتنی مفید چیز ہے۔ اور جو تھائرائڈ گلینڈز ہوتے ہیں، تھائرائڈ کو اس کو بھی یہ کوکونٹ جو ہے خاصا تھائرائڈ کے فنکشن کو سپورٹ کرتا ہے۔ اور اسی طرح جو کوکونٹ ہے، یہ آپ کی کڈنی ڈیزیز جو ہوتی ہے، یعنی گردے کی، اس کو بھی یہ اس میں بھی یہ فائدہ مند ہے۔ تو آپ دیکھیں کافی اور جو لوگ
اپنی ایج کا بڑا خیال کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ جی میں ینگ لگوں، اور اینٹی ایجنگ پراپرٹیز بھی اس میں ہیں، تو آپ کو ینگ رکھنے کے لیے بھی یہ بہترین چیز ہے اور ایکسیلنٹ آپشن ہے. خاص طور پہ ہیٹ سٹروک کسی کو ہو جاتا ہے تو اس کو بھی بچانے میں اس کا کوکونٹ کا بہت زیادہ عمل دخل ہے. بہت فائدہ مند ہے جناب دستگیر صاحب، یہ آپ نے صحیح موضوع مجھے دیا، چنا، میں آپ کا مشکور ہوں. اور اس کا یہ ہے کہ جہاں تک رہا، آپ نے انڈیا میں کہا کہ انڈیا میں نے کہا نا کہ بہت ساری ان کی ریاستیں ہیں، جیسے تامل ناڈو ہے، اسی طرح کرناٹکا ہے، کیرالا ہے، آندھرا پردیش ہے، اودیشہ ہے، ویسٹ بنگال جو مغربی بنگال ہے. ہمارے ایسٹ بنگال میں بھی میں نے دیکھا کوکونٹ بہت زیادہ ہوتا ہے. ایسٹ پاکستان میں جب میں گیا تھا بنگلہ دیش، جس کو اب کیا ہے ڈھاکہ میں، تو میں گیا تھا 98 میں. تو 98 میں نے بہت زیادہ کوکونٹ لے کے بھی آیا اور کوکونٹ وہاں کھائے بھی خوب اور اس کا پانی بھی خوب پیا. تو یہ وہ ادھر گجرات، جو ایک تو ہمارا گجرات ہے پنجاب کا، ایک وہ گجرات ہے جو جہاں کا یہ ان کا پرائم منسٹر ہے، اس نے بہت بڑا ظلم کیا تھا گجرات میں. تو یہ وہ ان کی جو گجرات سٹیٹ ہے، وہ اس میں بھی یہ کوکونٹ ہوتا ہے. مہاراشٹرا ہے ان کی ایک اور، آسام میں، اسی طرح بہار میں، یہ بہت ساری جگہیں ہیں جہاں پہ کوکونٹ ہوتا ہے. تو ہمارے ساحلی علاقے جو ہیں کراچی کے اور دوسرے، ان میں بھی یہ گرو کیا جا سکتا ہے. اور اس کے لیے اب بہترین وقت ہے. اس وقت آپ جو لوگ لگانا چاہتے ہیں وہ میری جان اس طرح کریں کہ ایک تو زمین دیکھ لیں. زمین بڑی زبردست ہونی چاہیے جس میں پانی سٹیگننٹ نہ ہو، یعنی نکاسی آب یا ڈرینیج سسٹم اچھا ہونا چاہیے، پانی کھڑا نہیں ہونا چاہیے. دوسرا، جہاں پہ سیلائن سائلز ہیں، کلراٹھی زمینیں ہیں، یا پھر سیم زدہ ہیں، واٹر لاگڈ ہیں، وہاں پہ بھی اس کو نہیں آپ نے گرو کرنا. اس کے لیے زمین زرخیز اور جہاں پہ پانی کی نکاسی اچھی ہو اور پانی کو ریٹین کرنے کا بھی ہے کہ اس کے لیے بھی زبردست ہونا چاہیے. اور اس کے لیے میں آپ کو ڈفرینٹ آرگینک میٹرز وہ کہتا ہوں کہ آپ ان میں ڈلوا لیں. اگر آپ لوگ، جو لوگ انٹرسٹڈ ہیں، کوسٹل ایریاز میں بہت سارے مجھے کالز آتی رہتی ہیں. یہ تو دستگیر صاحب کا سوال تھا. اور بھی لوگ ہیں جن کی ساحل سمندر پہ زمینیں ہیں اور وہاں پہ وہ کاشتکاری کرنا چاہتے ہیں. اگر وہ کرنا چاہتے ہیں تو میری جان اس طرح بہترین وقت ہے. اس وقت آپ اچھا بولڈ پلو ہوتا ہے جو مٹی پلٹنے والا حل، وہ اچھی طرح چلائیں اور اس کو زمین کو تیار کریں. اس میں اچھی گلی سڑی گوبر کی کھاد یا پیٹ ماس یا پتوں کی یا کوئی اور جو بھی آرگینک میٹر ملتا ہے وہ اس میں ڈالیں اور زمین کو اچھی طرح تیار کریں. لیکن پھر اس کے بعد آپ پٹس کھودیں. پٹس اس کے لیے ڈیمارکیشن کر لیں. زیادہ بہتر ہے 3 بائی 3 فٹ کا پٹس کھودیں، 3 بائی 3 بائی 3، یعنی 3 فٹ ہی چوڑا، 3 فٹ ہی لمبائی میں کر لیں، 3 فٹ ہی گہرا. تو 3 بائی 3 بائی 3 فیٹ یہ پٹس کھود لیں. اوپر والا 1 فٹ کی زمین وہ الگ پہ سے رکھ لیں، اور جو نیچے والی زمین ہے اس میں آپ بھل وغیرہ، بھل اور وہ آرگینک میٹر 20-25 کلو اگر مل جائے، کیا ہی بات ہے، زبردست. اس کو ساتھ مکس کر کے تو میری جان آپ اس کو زمین کو تیار کر لیں. یا بھائی آگے بارشیں آ رہی ہیں، مونسون آ رہا ہے، اس سے بہتر ہے کہ پہلے تیار کر کے جو ہی زمین پٹس کھود لیں گے نا، پٹس کو پھر ہفتہ 2 ہفتے کے لیے چھوڑ دیں، سورج کی روشنی اس میں دھوپ لگنے دیں اور سارا، اور زمین ویل ڈرینڈ ہونی چاہیے. اور جہاں کو پتھریلی بھی زمین ہے وہ بھی نہیں، آئی ڈونٹ ریکمینڈ کہ پتھریلی زمین پہ آپ اس کو کاشت کریں. اور کڑوا پانی بھی نہیں ہونا چاہیے، میٹھا پانی ہو اور اس میں زمین اچھی ڈرینیج والی ہو تو اس میں وہ تیار کر لیں. یہ پٹس اب کتنے رہیں،
آپ بھلے آپ بہتر تو یہ ہے کہ آپ ان کو نا فاصلہ ان کا وہ کوئی رکھیں 8x8 میٹر کا رکھتے ہیں نارملی 8x8 میٹر 8x8 میٹر کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ تقریباً 24-25 فٹ 25-25 فٹ کے فاصلے پہ جب رکھتے ہیں تو اس صورت میں آپ کے 1 ایکڑ میں 60 پودے لگیں گے 60 اور دوسرا اگر آپ 7.5x7.5 میٹر رکھیں گے تو وہ اس میں آپ کے 60 کی بجائے 10 اور ایڈ کر لیں 70 کوکونٹ کے پلانٹس وہ لگ جائیں گے میری جان یہ بہت زبردست چیز ہے اس کے لیے پھر آپ کو ہر مہینے کی میں آپ کو بتاتا جاؤں گا اور پانی کے لیے اس کے لیے البتہ میں جو آپ کو ریکمینڈ کروں گا وہ ہے اس کا ڈرپ اریگیشن کا سلسلہ کریں ڈرپ اریگیشن کریں وہ زیادہ بہتر رہتا ہے پانی اس کو شروع میں ابتدا میں جب پودا لگانا ہے آپ ایک تو مستند قسم کی جو نرسریز ہیں وہاں سے یہ پودے خریدیں اور پھر ان پودوں کو جب لگائیں درمیان میں آپ اس کو لگائیں درمیان میں جو پیٹ ہے نا اس کے درمیان میں اور اس کے بعد فوراً پانی دے دیں پانی بہت ضروری ہوتا ہے اور پہلا سال تو تقریباً 7-8 دن کے بعد اس کو پانی دیتے رہنا چاہیے اور پھر دوسرے سال آپ اس کو وقفہ تھوڑا بڑھا دیتے ہیں 10 سے 12 دن کر لیتے ہیں پھر 15 دن کر لیتے ہیں تو یہ آرام سے لیکن بارشوں کا خیال رکھنا یہ نہیں کہ بارشیں بھی ہو رہی ہوں تو ڈاکٹر صاحب نے کہا جی 8 سے 10 دن کے بعد پانی دینا ہے تو آپ پھر پانی دیتے ہیں نہیں نو وے تو آپ میری جان مائسٹ رکھنا ہے اس کو اور جب پودے لے کے آئیں گے اور ان کو بھی ایک ٹرینچ کھود لیں اور اس میں پانی رکھ لیں بھر لیں اور آرام سے وہ مائسٹ ہو جائے گا اور اس کے بعد آپ پودے ایک ایک اٹھا کے اور لگاتے جائیں اور لگا لیں جب اس کی پلانٹیشن کر لیں تو پھر میں آپ کو انشاءاللہ اور بھی بتاؤں گا کہ آئندہ اس میں کھادیں کتنی ہر سال ڈالنی ہے آپ نے اچھی گلی سڑی گوبر کی کھاد تو سمجھ لیں اکتوبر نومبر دسمبر جو اینڈ والے 2-3 مہینے ہیں ان میں ضرور ڈالنی ہوتی ہے وہ ڈال کے اور اس کے بعد آپ کو میں بتاؤں گا کتنی یوریا اور اسے سنگل سپر فاسفیٹ اگر ڈالیں گے وہ آئی ول پریفر کہ سنگل سپر فاسفیٹ ڈالیں اور اسی طرح میوریٹ آف پوٹاش یا پوٹاشیم سلفیٹ وہ بھی ڈالیں وہ تھوڑی تھوڑی مقدار میں جتنی بھی ہوں گی میں جو یہ بڑھتے جائیں گے اور یہ سال ہر سال ایک دفعہ لگا لیں گے تو سال ہر سال آپ کو یہ پھل دیتا رہے گا یہ ناریل یا کوکونٹ ناریل بہت سارے اس کے نام ہیں ادھر تو کوئی گری کہتا ہے کوئی کھوپا کہتا ہے گری ہوگی کھوپا ہو گیا پنجابی میں لوگ لیکن اردو میں ناریل ہی کہا جاتا ہے اور انگلش میں اس کو کوکونٹ کہا جاتا ہے اور انشاءاللہ تعالی ان کی پھر ویڈنگ زیادہ ضروری ہوتی ہے ویڈ آؤٹ وہ تو آج سے ہی آپ کر لیں گے انشاءاللہ تعالی ویڈز کر لیں اور انشاءاللہ تعالی اس کی دیکھ بھال اچھی کریں گے اور ڈرپ اریگیشن پھر بار بار کہوں گا ڈرپ اریگیشن از دا بیسٹ اس کا سسٹم ہے پانی دینے کا آپاشی کا وہ کریں گے راؤنڈ دا ایئر میں آپ کو پھر ایک ایک مہینے کی بھی آپ کو کیلنڈر دے دوں گا انشاءاللہ تعالی ساری پریکٹسز اور اس کے بعد آپ نے اگر ان میں وہ کیٹر پلر یا کوئی سنڈیاں وغیرہ کبھی کوئی دیکھنے میں آتی ہے جن کا بلیک ہیڈ قسم کا وہ کیٹر پلر آتے ہیں اور اس طرح بیٹلز بھی اس پہ اٹیک کرتی ہے اور اس کے لیے آپ کو دانے دار زہریں وہ بھی اور کبھی اس میں گھونگے یا سپی چونکہ ساحلی علاقہ ہے نا اس میں یہ کافی آ جاتے ہیں تو آج کل تو خیر ان کو کنٹرول کرنے کا بہترین طریقہ میں نے دے رکھا ہے وہ آپ نے پیٹس کھود لینے ہیں اور اس کے اندر آج کل آم بہت زیادہ مل رہا ہے اور گلے سڑے آم بھی مل جائیں نہ بھی ہوں وہ تھوڑے قربانی بھی دے دیں ہلکا پھلکا اور آم کے چھلکے اور وہ پھینکیں گے ایک گھڑے میں ڈال کے اور اس کے اوپر میلاتھیون ہے وہ یا
کوئی اور ایکٹارا زبردست چیز ہے وہ انسیکٹیسائڈ وہ تھوڑا سا ڈال دیں تو ایسے اس پہ اٹریکٹ ہوتے ہیں یہ جتنے بھی سنیلز ہیں یا گھونگے اور وہ سارے کے سارے اس کے اندر گر جائیں گے کھانے کے وہ سارے وہیں مر جائیں گے مٹی ڈالیں اور ان کو وہیں دبا دیں تو دیٹس ایکسیلنٹ وے آف گیٹنگ ریڈ آف دی سنیلز اور جو بھی آپ ان کو اپنی زبان میں کہتے ہیں کوئی گھونگے کہتا ہے کوئی سنیلز کہتا ہے تو یہ ساری چیزیں اس کا بھی ہو جائے گا اللہ تعالیٰ آپ کا حامی ناصر ہو اللہ تعالیٰ آپ کو توفیق دے تو جہانگیر صاحب امید ہے کہ آپ کے میں نے اس سوال کا جواب دے دیا اور پروڈکشن ٹیکنالوجی 1 ایکڑ میں 60 بھی پودے لگا سکتے ہیں 1 ایکڑ میں 70 پلانٹس بھی لگا سکتے ہیں باقی رہا کہ ان کی کتنی آپ دیکھ لیں کوئی مستند قسم کی اگر آپ کو نرسریز مل جاتی ہیں وہاں سے جہاں سے یہ ان کو خرید لیں وہیں پہ میں نے پچھلا پروگرام آپ نے شریفہ کے بارے میں پوچھا تھا تو میں نے اس کا کانٹیکٹ نمبر بھی دیا تھا کراچی پلانٹس والوں کا تو کراچی پلانٹس والوں کا نمبر اس میں دیا ہوا ہے وہ آپ شریفہ والی میں جب جائیں گے وہاں سے آپ ان سے بھی کانٹیکٹ کر کے پوچھ لیں کہ جی ہمیں کوکونٹ کے بھی کیا پلانٹس آپ لوگ دستیاب کر سکتے ہیں یا نہیں اگر وہ ایزیلی وہاں سے مل جائیں یا پھر اور میں آپ کو کوئی مستند قسم کی نرسریز کا وہ بھی بتاؤں گا اور دوسرا ہمارے جو صدرن ایگریکلچر ریسرچ سینٹر ہے کراچی یونیورسٹی کے اندر ہے وہاں ڈاکٹر یونس رائی ہیں وہ اس کو لک آفٹر کر رہے ہیں اور ایک اور بھی ہمارا پلانٹ انٹروڈکشن سینٹر ہے جنہوں نے اس پہ کوکونٹ پہ بہت کام ریسرچ کی ہے خاص طور پہ میں نے اس زمانے میں وزٹ کیا تھا جب ڈاکٹر ظہور احمد وہ پلانٹ انٹروڈکشن سینٹر کے انچارج ہوا کرتے تھے اب تو ریٹائرڈ ہو چکے ہیں اور اللہ تعالیٰ ان کو بھی اور سارے جتنے بھی میرے ویورز ہیں ان کو اپنی حفظ و امان میں رکھے دعاؤں میں یاد رکھیں اور اب اس پروگرام کا اختتام ایک حدیث مبارک پر کرتے ہیں حضرت عمر بن شعیب رضی اللہ تعالی عنہ اپنے باپ یعنی شعیب سے اور وہ اپنے دادا یعنی عبداللہ سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس شخص کا تعلق ہم یعنی مسلمانوں سے نہیں جو ہمارے چھوٹے پر رحم نہیں کرتا اور ہمارے بڑے کے شرف و فضل کو نہیں پہچانتا یہ میں ترمذی سے اور ابو داؤد سے کوٹ کر رہا ہوں دعاؤں میں یاد رکھیں فی امان اللہ پاکستان، ہندوستان اور بنگلہ دیش سے کالز جمعہ کے سوا روزانہ صبح 11 سے دوپہر 1 بجے تک لی جائیں گی اور یورپ اور بیرون ممالک سے کالز شام 4 بجے سے 5 بجے تک لی جائیں گی۔ ان اوقات پر 0333 5121 879 پہ ڈاکٹر اشرف صاحبزادہ سے رابطہ کریں۔ شکریہ۔